نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما صدق الله العظيم۔ پانچویں پارے کے آخر میں منافقین کی مذمت بیان کی گئی اور ان کی کچھ شرارتوں کو بیان کیا گیا تھا، اور یہ بتلایا گیا تھا کہ جو منافقین ہیں ان کو تم جو ہے وہ اپنا دوست نہ بناؤ، اور یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ منافقین جہنم کے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اور چھٹے پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتلایا کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی برے آدمی کی برائی کو بھی علل اعلان بیان کرے، مگر جس شخص پر ظلم ہوا ہو، یعنی جو مظلوم ہو، وہ اپنے اوپر ہوئے ہوئے ظلم کی بقدر اس ظالم کی جو ہے وہ برائی بیان کر سکتا ہے۔ اور وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر جو ہے وہ تم اس کو جو ہے وہ ان تبدو خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، کہ اگر مظلوم شخص جو ہے وہ قدرت کے باوجود اگر اس پر پردہ ڈال لے اور اس کو معاف کر دے اور اس پر صبر کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بہت ساری چیزوں پر پردہ ڈالتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت کے باوجود بہت ساری جو ہے وہ چیزیں معاف کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے پھر یہود کی برائیوں کو جو ہے وہ ان کی کچھ شرارتوں کا ذکر کیا۔ یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر آسمان سے کوئی لکھی ہوئی کتاب اگر آپ ہمیں دکھا دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ کوئی لکھی ہوئی کتاب دے دیں تو پھر ہم اس پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اگلے رکوع میں جو ہے وہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فأخذتهم الصاعقۃ بظلمہم، کہ اہل کتاب جو ہیں وہ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہمیں ایسی کوئی کتاب آسمان سے ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ جو ہے وہ کوئی کتاب ان کے لیے آسمان سے کوئی ان کو اتار کر دکھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر کوئی کتاب لکھی ہوئی اتاریں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑے مطالبات کیے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کیا مطالبہ کیا تھا کہ جب تک ہم خود اللہ کو دیکھ نہیں لیتے ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے۔ اور پھر جو ہے وہ جب یہ نکلے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنے کے اس کے لیے، تو وہاں پر پھر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک بجلی آسمانی ایسی وہ ہوئی تھی کہ اس سے وہ سب کے سب مر گئے تھے، اور بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تھا۔ تو اگلا پورا رکوع جو ہے وہ یہود ہی کی مختلف جو ہے وہ جرائم کا اس میں ذکر کیا گیا، اور اس میں یہود نے جو یہ کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا، تو اس کے بارے میں بھی بتلایا کہ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ انہوں نے قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہوں نے سولی چڑھایا لیکن ان کو شبہ ہو گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ وما قتلوہ یقینا، انہوں نے یقیناً قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو باعزت طریقے سے آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ اور فبظلم من الذین ہادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لہم وبصدہم عن سبیل اللہ کثیرا، کہ بہت ساری چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں لیکن ان کی اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر حرام کر دی۔ اور پھر آگے یہ بتلایا کہ وأخذہم الربا وقد نہوا عنہ وأکلہم اموال الناس بالباطل، اور ہم نے انہیں سود سے منع کیا تھا لیکن انہوں نے جو ہے وہ سود لینا شروع کر دیا، اور منع کرنے کے باوجود اس سے باز نہیں آئے اور لوگوں کا مال ناحق طریقے سے یہ کھاتے رہے۔ تو یہ ان جرائم کی وجہ سے وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، کہ ہم نے جو ہے وہ ان میں سے جو بھی یہ ظلم کرنے والے تھے ان کے لیے ہم نے ایک دردناک عذاب جو ہے وہ تیار کیا ہوا ہے۔
اور اس کے بعد پھر آگے جو ہے وہ نصارہ کے بارے میں اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، کہ اے اہل کتاب، اے نصارہ، تم جو ہے وہ اپنے دین میں حد سے زیادہ غلو نہ کرو کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تو اللہ کے رسول ہیں، القاہا الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ، تم جو ہے وہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر، ولا تقولوا ثلاثہ، اور تم عقیدہ تثلیث کو جو ہے وہ چھوڑ دو۔ وہ عقیدہ تثلیث کے قائل تھے، وہ کہتے تھے کہ خدا جو ہے وہ تین ہیں، ایک جو ہے باپ، ایک بیٹا اور ایک روح القدس۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کے اس غلط عقیدے کی جو ہے وہ ان آیات میں نفی کی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے پھر اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آخر میں یہ سورہ نساء کا چونکہ یہاں پر اختتام ہو رہا ہے، تو اس آخری رکوع کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں جو ہے وہ بتلایا، اور پھر کچھ حصہ داروں کے حقوق کے بارے میں جو ہے وہ بتلایا، اور اس پر جو ہے وہ سورہ نساء کو ختم کیا گیا۔ اور اس کے بعد سورہ مائدہ آتی ہے، تو سورہ مائدہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اے ایمان والو، تم اپنے جو بھی تم نے وعدے کیے ہوئے ہیں تم ان کو پورا کرو۔ اور اس کو سورہ مائدہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں اس واقعے کا ذکر ہے کہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریین تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ جو ہے وہ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان جو ہے وہ اتاریں۔ اور وہ اس کا ذکر چونکہ اس صورت کے اندر آیا ہے اس واقعے کا، تو اس وجہ سے اس کو سورہ مائدہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ مدنی صورت ہے، اور یہ صورت جو ہے وہ نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 112 ہے، یعنی کہ بہت آخر میں یہ نازل ہوئی۔ اور اس صورت کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنے جو بھی وعدے ہیں ان کو پورا کرو، چاہے وہ وعدے تجارت کے حوالے سے ہوں، معاشرت کے حوالے سے ہوں، یا کوئی بھی کاروباری لین دین، جس طرح کے بھی وعدے ہیں ان کو تم پورا کرو۔ اور آگے جو ہے پھر اس میں فرمایا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ کچھ ایسی چیزیں بتلائیں جو کہ حرام قرار دی گئیں، وہ 8 چیزیں جو ہے وہ بتلائی گئیں یہاں پر۔ پہلے نمبر پر مردار، حرمت علیکم المیتہ، میتہ اس جانور کو کہتے ہیں جو کہ حلال ہو لیکن اس وہ جو ہے وہ مر گیا ہو اور اس کو شرعی طریقے پر ذبح نہ کیا گیا ہو۔ حرمت علیکم المیتہ والدم، اب جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا جو خون بہتا ہے وہ بھی حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، تیسری چیز جو بتلائی گئی وہ خنزیر کا گوشت جو ہے یہ بھی حرام۔ اور ما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ جانور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا۔ اور یہ 4 ہو گئیں، اور 4 جانوروں کی اقسام اور بتلائیں۔ والمنخنقہ، یعنی وہ جانور جس کا گلا گھونٹ کر اس کو مار دیا گیا ہو۔ والموقوذہ، اور چوٹ لگا ہوا جانور۔ والمتردیہ، اور اوپر سے پہاڑ سے نیچے گر کر جو ہے وہ مرنے والا جانور۔ والنطیحہ، اور وہ جانور مثلا 2 جانور آپس میں لڑے، ایک نے سینگ سے دوسرے کو مار دیا اور وہ مر گیا تو اس کو نطیحہ کہتے ہیں۔ تو یہ 8 قسم کے جو ہے وہ یہ چیزیں یہ حرام ہیں، یہ بتلائی گئی یہاں پر۔ اور اس کے بعد پھر آگے جو ہے وہ اس میں یہ بھی بتلایا گیا کہ یہ ہیں تو حرام، لیکن اگر کوئی شخص بہت مجبور ہو اور اس کے پاس ان کے علاوہ اور کچھ دستیاب نہ ہو، اور اگر اس کو وہ نہ کھائے تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہو، تو پھر اپنی جان بچانے کی خاطر اتنی مقدار میں ان کو استعمال کر سکتا ہے کہ جس سے جو ہے وہ اس کی جان بچ جائے۔ اور اس کے بعد پھر آگے یہ بتلایا کہ یہ جانوروں سے شکار کرنے کے بارے میں جو ہے وہ اگلی آیات میں یہ بتلایا گیا کہ جانوروں سے تم شکار کر سکتے ہو، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ وہ یہ کہ جانوروں کو سکھلایا گیا ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کو بسم اللہ پڑھ کر چھوڑا جائے، اور تیسرا یہ کہ وہ جانور اس کو اپنے لیے نہ شکار کرے، آپ کے لیے شکار کرے، یعنی خود کھانا نہ شروع کر دے، بلکہ اس کو پکڑے اور پکڑ کر جو ہے وہ تمہارے حوالے کر دے۔ تو پھر ان شرائط کے ساتھ جو ہے وہ جانور کا شکار بھی تم کھا سکتے ہو۔ اور
پھر جو ہے وہ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو کے فرائض بتلائے، وضو کے تیمم کے احکامات بتلائے، وضو کے 4 فرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جو ہے وہ بتلائے ہمیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ جب تم جو ہے نماز کے لیے اٹھو تو کیا کرو، اپنے جو ہے وہ چہروں کو دھو، اپنے ہاتھوں کو اپنی کونیوں تک دھو، اور سر کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں کو جو ہے وہ ٹخنوں تک دھونا ہے۔ اور اگر تمہیں پانی دستیاب نہ ہو تو پھر تم جو ہے وہ مٹی سے تیمم کر سکتے ہو، تو تیمم کے جو ہے وہ احکامات اسی آیت میں جو ہے وہ بتلائے گئے۔ اور یہ جو احکامات ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کسی مشقت میں ڈالنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم العسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تنگی نہیں چاہتے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آگے پھر یہود کے کچھ جو ہے وہ جرائم کا ذکر کیا گیا، اور کچھ منافقین کے جو ہے وہ چالوں کا ذکر کیا، اور ان پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انعامات تھے وہ بتلائے گئے اگلے رکوع کے اندر۔ اور پھر آگے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ساتھ مکالمہ، کہ جب ان کو فلسطین کے اندر جانے کا کہا گیا ارض مقدس میں کہ تم اس شہر میں داخل ہو تو اور وہاں جو ہے وہ جاؤ، تو انہوں نے انکار کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ وہاں تو بڑے سخت قسم کے لوگ رہتے ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نکلتے نہیں ہیں ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا رب جا کے ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، انا ہاہنا قاعدون فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ آپ اور آپ کا رب جا کے ان سے لڑیں، ہم تو جا کے نہیں لڑتے۔ ان کی بزدلی کا بتلایا گیا کہ اتنے بزدل تھے کہ وہ آگے مقابلہ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے، اور اس کی سزا ان کو یہ دی گئی کہ پھر 40 سال تک جو ہے وہ یہ اسی وادی میں، ایک وادی میں یہ رہے، اور اس وادی سے یہ نکل نہیں سکے، اور اسی میں ہی یہ گھومتے رہے، اور اس کو وادی تیہ بھی کہتے ہیں۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين، کہ یہ جو پھر فلسطین کی جو مقدس زمین ہے وہ اب ان کی اس بزدلی کی وجہ سے کہ انہوں نے مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کی، تو اب یہ 40 سال تک وہاں داخل نہیں ہو سکتے، اور یہیں پر ہی اسی زمین میں جو ہے وہ یہ حیران پریشان پھرتے رہیں گے۔ اور اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا جو ہے وہ قصہ نقل کیا، کہ وہاں ایک حابیل اور ایک قابیل، کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو حسد کی وجہ سے قتل کر دیا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دفن کرنے کا طریقہ سکھلانے کے لیے کوے کو بھیجا، فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ 2 کوے آئے اور انہوں نے جو ہے آپس میں لڑائی کی، ایک کوا مر گیا، پھر دوسرے کوے نے وہاں پر اپنی چونچ سے زمین کھود کے اس کے اندر جو ہے وہ کوے کو ڈال دیا، تھوڑا سا جو گڑھا بنا تھا، اور اوپر مٹی ڈال دی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلانا تھا کہ کیسے جو ہے وہ میت کو دفنانا ہوتا ہے۔ تو اس نے پھر دیکھا، اور دیکھ کر جو ہے وہ حابیل کو اس طرح دفنایا۔ تو بہرحال زمین میں جو ہے وہ پہلا قتل قابیل نے کیا تھا، اور آج تک جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں اور قیامت تک جو بھی ہوں گے وہ سب کا جو ہے وہ اسی کے کھاتے میں ہو جائے گا۔ اور یہ حدیث پاک بھی ہے، من سن سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بہا الی یوم القیامہ، کہ جو ایک اچھے طریقے کو رواج دیتا ہے تو اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور جو بھی اس پر عمل کرے گا قیامت کے دن تک اس کا اجر بھی اس کے کھاتے میں لکھا جائے گا، اور یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر من سن سنتا سیئتا، جو ایک غلط طریقے کو رواج دیتا ہے تو اس کا وبال بھی اس کے اوپر ہوگا، اور قیامت تک جو بھی اس کے اس طریقے پر چلتا رہے گا تو ان کا جو ہے وہ وبال بھی اس کے حصے میں آ جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک اعمال کو بطور صدقہ جاریہ چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد آگے پھر جو باغی ہیں ان کی سزا کا ذکر ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، کہ جو زمین میں فساد کا ارادہ کرتے ہیں، فساد کی کوشش کرتے ہیں، امن و امان کو خراب کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، اور جو ڈاکہ ڈالتے ہیں، ان کی سزا آگے بتلائی گئی کہ ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض،
کہ یا تو ان کو قتل کر دیا جائے یا سولی چڑھا دیا جائے، یا پھر ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، یعنی کہ دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، یعنی ایک ہاتھ کاٹا جائے ایک طرف کا اور دوسری طرف کا پاؤں کاٹا جائے، اور یا پھر یہ کہ ان کو زمین سے یعنی کہ جلا وطن کر دیا جائے۔ اور ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور یہ جو سزائیں ہیں یہ ان کے لیے بطور جو ذلت کے ہیں دنیا میں، اور آخرت میں ان کے لیے بہت دردناک جو ہے وہ عذاب ہوگا۔ اور الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم، اور اگر تمہارے ان کو گرفتار کرنے سے پہلے انہوں نے توبہ کر لی تو پھر جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف کر دیتے ہیں، اور ان کی پھر یہ سزا نہیں ہوگی۔ البتہ اگر وہ گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر گرفتاری کے بعد ان کی توبہ قبول نہیں ہے اور ان کو سزا دی جائے گی۔ اور اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کی جو ہے وہ سزا بتلائی، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ، کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی جو عورت، اگر ان پر چوری ثابت ہو جائے تو پھر جو ہے وہ ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ جزاء بما کسبا، یہ سزا کے طور پر ہے اللہ کی طرف سے، اور جو انہوں نے کمایا اس کا بدلہ یہی بنتا ہے۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہیں وہ ان کے جو یہ دین اسلام کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں وہ انسان کی عزت، اس کی جان اور اس کے مال کی جو ہے وہ پوری جو ہے وہ رعایت رکھتے ہیں، اور اس کی رعایت کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے کسی کی عزت، اس کی جان، اس کے مال کی جو ہے وہ رعایت نہیں رکھتا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت سے سخت سزائیں بھی مقرر کی ہیں، تاکہ ان سزاؤں کے خوف سے انسان جو ہے وہ کوئی برا کام کرے گا ہی نہیں۔ آج کل عام طور پر کئی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، ہم جو ہے وہ ہاتھ کاٹ دیں یا ہم جو ہے وہ مار دیں، قتل کر دیں۔ تو یہ وحشیانہ سزائیں نہیں ہیں، بلکہ یہ وحشیوں کے لیے سزائیں ہیں، کہ جو بھی وحشیوں والے کام کرے گا اس کے لیے یہ سزا ہے، اور جو وحشیوں والا کام نہیں کرے گا اس کے لیے کوئی سزا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے یہ منافقین کا ذکر ہے اور یہود کی برائیوں کا ذکر ہے کہ ان کے جو اپنے علماء ہیں وہ ان کے پاس تورات میں واضح احکامات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان کے مطابق جو ہے وہ عمل نہیں کرتے اور ان کے مطابق وہ فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ رشوت لے کر اور اس کے اندر جو ہے وہ تبدیل کر کے اپنی مرضی کا فیصلہ جو ہے وہ سناتے ہیں۔ اور اگر ان کا کوئی فیصلہ آپ کے پاس آ جائے تو پھر آپ جو ہے وہ فیصلہ بالکل انصاف کے ساتھ کرنا، اور وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، کہ اگر ان کا کوئی معاملہ آپ کے پاس آ جائے تو آپ نے ان کا فیصلہ بالکل انصاف کے تقاضوں کے مطابق کرنا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ بتلایا کہ ہم نے جو ہے وہ تورات ان کو دی، اور تورات کے اندر ہدایت بھی ہے اور اس میں نور ہے، سب کچھ ہے، اور لیکن جو ہے وہ یہ اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ نہیں کیا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتارے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلہ نہیں کیا تو یہ لوگ جو ہے وہ کافر ہیں۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ جو اللہ کے اتارے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں، اور تیسری آیت میں فرمایا کہ جو اللہ کے اتارے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہ فاسق ہیں۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو ہے وہ اپنے یہ اسلامی قوانین کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد آگے پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتلایا کہ اے ایمان والو، تم یہود اور نصارہ کو اپنا ان کے ساتھ جو ہے وہ دلی دوستیاں نہ رکھو۔ تو یہاں پر اصل میں کل 4 چیزیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں۔ ایک ہے معاشرت، ایک ہے معاملات، اور ایک ہے مواسات، اور ایک ہے موالات۔ معاشرت یعنی کہ کفار کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ رہنا سہنا اکٹھے، جس طرح مثلاً باہر ممالک میں بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پر اکثریت کفار کی ہے اور انہی کی حکومت ہے، لیکن وہ چونکہ مسلمانوں کا بھی خیال رکھتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، تو ان کے ساتھ رہنا سہنا اس کو معاشرت کہتے ہیں، اور یہ جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ اور دوسرا ہے معاملات۔ اب جب وہاں پر رہ رہے ہیں ان کے ساتھ تو پھر ان سے معاملات کرنا، خرید و فروخت کرنا، اور اس طرح کی جو بھی چیز ہے، بزنس وغیرہ، یہ جائز ہے، اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں۔ اور تیسری ہے مواسات۔ مواسات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دکھ درد میں کسی کے کام آنا۔
اب مثلاً آپ رہ رہے ہیں، آپ کا پڑوسی عیسائی ہے، یہودی ہے یا کوئی بھی ہے، اور وہ کسی تکلیف میں ہے، تو آپ اس کی مدد کریں، اور یہ مدد کرنا یہ آپ کا فرض ہے، اس کو مواسات کہتے ہیں، اس میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں۔ البتہ موالات جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے، یعنی دلی دوستیاں ان کے ساتھ پالنا، اور ایسے ان کے اندر جو ہے وہ گل مل جانا کہ آپ کو اپنے ایمان جو ہے وہ خطرے میں محسوس ہو، کہ اپنا ایمان جانے کا فکر ہو جائے، تو اتنا ان کے اندر جو ہے وہ ان کے اندر گلنا ملنا اس سے منع کیا گیا ہے، اس کو موالات کہتے ہیں۔ تو معاشرت بھی جائز ہے، معاملات بھی جائز ہیں، مواسات بھی جائز ہے، البتہ موالات جائز نہیں ہے۔ اور آگے تنبیہ بھی کی کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئیں گے تمہاری جگہ کہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکامات کے مطابق عمل کریں گے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کریں گے، اور کفار کو اپنا دوست نہیں بنائیں گے، اور مسلمانوں کے حق میں وہ انتہائی نرم دل ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ یہود کے حوالے سے جو ہے وہ بتلایا کہ یہ یہودی جو ہیں، یہ ان کو حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی بھی ان پر لعنت کی گئی، اور ان کے اوپر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی جو ہے وہ ان پر لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ جنہوں نے بھی کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، یعنی انکار کیا، نبی کے احکامات کو نہیں مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا، تو ان پر جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زبانی بھی لعنت ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی بھی لعنت ہوئی، اور اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے بڑھنے والے تھے۔ اور کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ان کو جس کام سے بھی روکا جاتا تھا وہ رکتے نہیں تھے، لبئس ما کانوا یفعلون، اور جو بھی انہوں نے کیا انتہائی برا کیا۔ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، کہ یہ جو ہیں وہ مشرکین کے ساتھ ان کی بڑی دوستیاں ہیں، اور ان کے ساتھ بڑا ان کا تعلق ہے، اور یہ جو ہے نا وہ عذاب، ہمیشہ کے عذاب میں جو ہے وہ یہ رہیں گے اگر یہ مان نہیں لاتے اور یہ راہ راست پر نہیں آتے۔ اور آخری آیت میں جو ہے وہ یہ فرمایا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسَ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہ ایمان والوں کے ساتھ سب سے زیادہ جو مخالفت کرنے والے ہیں وہ یہ یہودی ہیں یا وہ مشرک ہیں، کہ مشرکین بہت زیادہ مخالفت کرتے ہیں اور یہودی بہت زیادہ مخالفت کرتے ہیں۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ جو رکھتے ہیں وہ یہ عیسائی لوگ ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے بہرحال نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اصل میں یہ نرم گوشہ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ تکبر نہیں کرتے، اور ان کے اندر جو ہے وہ راہب لوگ موجود ہیں۔ تو یہاں جو ہے وہ چھٹا پارہ انہی مضامین پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس کی منشا کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔